السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ چکن بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ بہت یمی اور بہت مزیدار ہے۔ یہ ہمارا 1 kg چکن ہے، ½ kg آلو ہے، یعنی کہ 1 کلو چکن اور ½ کلو آلو ہے، جس کے لیے ہمیں ثابت گرم مسالہ چاہیے، پسا ہوا دھنیا ہمیں 1 سے 1.5 چمچ، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 سے 1.5 چمچ، یہ بریانی مسالہ ہے شان کا، لال مرچ 1 سے 1.5 چمچ، ہلدی پاؤڈر ½ چمچ۔ یہ ہمارے 7 سے 8 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر کا پیسٹ، اور یہ 4 سے 5 عدد درمیانی سائز کی پیاز کٹی ہوئی سلائس میں۔ یہ تمام چیزیں ہماری بریانی کے مسالے میں جائے گی، جس کے لیے ہم ایک پین میں 2 کپ آئل لے لیں گے، جس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے۔ یہ 4 سے 5 عدد درمیانی سائز کی پیاز کو ہم نے سلائس میں کاٹ لیا ہے۔ اب ہم اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے، یعنی کہ گولڈن یا براؤن نہیں کریں گے۔ یہ 1 kg رائس کی ریسیپی ہے، یعنی کہ 1 کلو چاول کی ریسیپی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا پیاز کا کلر تقریباً چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا، اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں، جو کہ 7 سے 8 بڑے سائز کے ٹماٹر ہے، جس کو ہم نے پیسٹ تیار کر لیا تھا۔ اب ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کریں گے۔ میں شان کا بریانی مسالہ یوز کرتی ہوں، یہ میں نے 2 چمچ لیا ہے، 2 سے 2.5 چمچ ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دیا، پسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا 1 سے 1.5 چمچ، لال مرچ 1 سے 1.5 چمچ، یا آپ اپنے اندازے سے اپنے حساب سے بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں، ہلدی ایڈ کر دی۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مسالے کی اچھی سی بھنائی کر لیں گے۔ نمک ایڈ کر دیں گے 1-1.5 چمچ۔ آلو کو ہم الگ سے کاٹ کر بوائل کر لیں گے، جس میں ہم فوڈ کلر اینڈ نمک ایڈ کر کے بوائل کر لیں گے۔ الگ بوائل کرنے سے اور یہ کلر ڈالنے سے آلو کا کلر بہت اچھا آتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالے کی بھنائی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا بھون کر ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں تقریباً ہمارا ٹماٹر پیاز کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم یہاں پر چکن ایڈ کریں گے، اور چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم کم سے کم اس کو 10 سے 15 منٹ اس کو بھونتے رہیں گے۔ ایٹ لیسٹ چکن ہمارا ہو سکتا ہے کہ بھنائی میں ہی گل جائے، کیونکہ وہی بات جو میں آپ کو بار بار بولتی ہوں، کھانے میں جتنی بھنائی کی جائے گی کھانا اتنا ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے۔ تو ہم چکن ڈال کے خوب اس کو بھون لیں گے، اس میں تقریباً ہمارا آدھا چکن تو ٹینڈر ہو ہی جائے گا۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں 5 سے 10 منٹ بعد ہمارا چکن بالکل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم یہاں پہ اس میں 7 سے 8-10 ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ اب ہم پھر مسالے کو اچھا سا بھون لیں گے۔ مسالے کی بھنائی جب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر ہم یہاں پر آلو ایڈ کریں گے، جو ہم نے کلر فوڈ ڈال کر اور نمک ڈال کر بوائل کر لیے تھے۔ اب ہم آلو ڈال کر بھی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے، تاکہ آلو کے اندر بھی مسالہ چلا جائے اور ہمارے آلو بھی ذائقے دار ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اب ہمارا مسالہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی ہم بھنائی کر لیں گے آلو ڈالنے کے بعد، اور 5 منٹ اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم چاول بوائل کر لیں گے۔ چاول یہ 1 kg رائس ہے، یعنی کہ 1 کلو چاول ہے۔ آپ باسمتی رائس بھی یوز کر سکتے ہیں، سیلا رائس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں آدھے چاولوں کو 50% بوائل کرتی ہوں، آدھے چاولوں کو 80%، یعنی کہ میں اس میں صرف آدھے چاول 50% بوائل کر کے نکال لوں گی، اور باقی 80% بوائل کر کے پھر اس کو میں چھان لوں گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے پتیلے میں مسالہ ایڈ کرتی ہوں، مسالے کے اوپر بھی جو 50% چاول ڈن کیے ہوتے ہیں میں پہلے وہ ڈال دیتی ہوں۔ اس سے مسالہ نیچے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چاول لگتے نہیں ہیں، مسالہ لگتا نہیں ہے، اور چاول اگر آپ کا مسالہ کم بھی ہوگا تو آپ کے مسالہ نیچے ڈالنے سے، اور 1 گلاس میں اس میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں، جس سے ہمارا مسالہ کور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نیچے دیکھے سارا میں نے مسالہ ڈال دیا بریانی کا، اوپر سے میں نے زردے کا رنگ ایڈ کر دیا۔ زردے کا رنگ بھی میں پاؤڈر فارم میں ڈالتی ہوں، لیکوڈ فارم میں نہیں ڈالتی۔ اب یہ دیکھیں میں نے 50% جو چاول بوائل کیے تھے میں نے اس میں وہ ایڈ کر دیے پہلے۔ اب یہ دیکھیں اب میں نے اس کو 80% والے چاول بھی اس میں نے ڈال دیے۔ اوپر سے میں گرم مسالہ پسا ہوا ایڈ کر رہی ہوں۔
نیچے آپ نے جو 50% کوک والے چاول ڈالے ہیں اس کے لیے ہم اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کر دیں گے. جو ہمارے 50% والے چاول ہیں وہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے. یہ دیکھیں اب 10 منٹ میں نے اس کو ہائی فلیم پہ رکھا تھا، جو خوب اچھی طریقے سے اسٹیم بن گئی. پھر دیکھیں اب میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کیا. اب میں 10 سے 15 منٹ اس کو میں لو فلیم پہ دم دوں گی. یہ دیکھیں میرے مزیدار بریانی کا دم تقریباً لگ چکا ہے. 20 منٹ کا یا 25 منٹ کا کم سے کم آپ دم دیں، جس میں آپ 10 منٹ ہائی فلیم پہ رکھیں اور 15 سے 20 منٹ لو فلیم پہ رکھیں. یہ دیکھیں مزیدار ہماری بریانی ریڈی ہے بالکل. ایک ایک چاول کا دانہ الگ الگ ہے. ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.